اگر ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں ہم کو عزت ہو، وقار حاصل ہو، غالب ہو، تو ہم کو اللہ کے رسول کو مضبوطی سے ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن مجید ہے۔ جانتے ہیں سب سے زیادہ کفار مشرکین اسی قرآن سے ڈرتے تھے۔ 1857 عیسوی کی جنگ جب ہوئی، انگریز غالب آ گئے، پورے ہندوستان مسلمان بالکل دہشت زدہ ہو گئے تھے، خائف تھے۔ اس وقت جو ہے وہاں کا وائسرا جو برطانیہ کا، اس نے یہاں سے رپورٹ پیش کی ہندوستان سے کہ کیا حال ہے۔ تو ڈاکٹر ولیم جو بڑا سیاست تھا انگریزوں کا، اس نے وہاں رپورٹ بھیجی برطانیہ کہ مسلمان بہت بیدار ہیں، جنگ آزادی مسلمان لڑی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کو غلبہ حاصل کریں تو جذبہ جہاد کو ختم کرنا چاہیے، جذبہ جہاد یہ ختم کرنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے علماء ختم کر دینا چاہیے، اور پھر قرآن مجید ختم۔ 3 چیزیں ختم کر دیجیے، جذبہ جہاد کو، علماء کو اور قرآن مجید کو، پھر ہم غالب آ جائیں۔ چنانچہ 57,000 علماء کو صبر پھانسی چڑھا، پوری مہم چلی تھی جہاں ٹوپی پجامہ والے سب کو پھانسی دی، اور 3 لاکھ قرآن کے نسخے انگریزوں نے 1861 عیسوی میں جلائے۔ ان کو معلوم تھا کہ سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کی ہے، اور 1870 عیسوی میں گریٹ اسٹون جو دیر ہوائی یاترا، تو اسی وقت سر سید احمد کا بھی وہاں برطانیہ موجود تھے۔ اس وقت پارلیمنٹ میں قرآن مجید کو لے کر اس نے کہا تھا، پھینک دیا، نعوذ باللہ، اس نے پھینک دیا، so long as the Egyptian has got this book، جب تک مسلمان اس کتاب کو پکڑے رہیں گے ہم ان پر غالب نہیں آ سکتے، ہمارے قدم نہیں جم سکتے۔ میرے دوستوں، یہ بہت بڑی طاقت قرآن جو ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد بھی ہم ذلت رسوائی بڑے خوشی کی بات ہے، اس لیے میں اب زیادہ وقت آپ کو نہیں لینا چاہتا، کہ ہو سکتا بہت سے ضروری کم لوگوں کو جانا ہو، لیکن جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی میں سمجھتا ہوں اگر آپ غور کریں تو ہمارے لیے آپ کافی۔ لیکن اس سے پہلے چند باتیں اور یاد آ رہی ہیں میں آپ کو، تاکہ آپ قرآن کے سلسلے میں غور کریں کہ آج ہم اور آپ کو قرآن مجید سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جو میدان عرفات میں راضی ہے۔ یہ اسلامی کہ ہر چیز جو ہے اس کا تاریخ ریکارڈ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا آیت کیا ہے؟ الیوم یسألک کفروا الیوم یسألک فلا تخشوا واخشون۔ میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ آیت 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن 10 ہجری 15 یا 16 مارچ 632 عیسوی عصر کے بعد عرفات کے میدان میں 1 لاکھ سے زیادہ سوچی پورا تاریخی ریکارڈ موجود ہے۔ اسی لیے انگریز مسلم نے لکھا کہ محمد اقبال مسلم پیدائش ہوئی پورے تاریخ کی روشنی میں ہوئی ہے، ہر چیز یہاں موجود ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا ہے الیوم، آج کے دن کفار مشرکین دنیا کے ساری طاقتیں، روس امریکہ جہاں جتنے بھی اقامت ہے کہ تمہارے دین کو نقصان پہنچانے سے عاجز ہو گئی ہیں، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ گویا کہ 10 ہجری سے لے کر قیامت تک ہم لوگ لا تخشوا واخشون دور میں، اب ہم کو کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ جو بھی خطرہ ہماری بدعمالی ہوتی ہے، کوئی خطرہ، صرف خطرہ اس آج مسلمانوں اللہ کو قرآن چھوٹی اسلام اور آپ سے یہ قرآن کہتا ہے عجیب غریب ہے۔ اور ایک دوسری آیت جو قرآن مجید حفظ کرنے کا، پڑھنے کا تقاضا ہے، وہ بھی سورہ مائدہ کی 67 آیت، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ بات نازل سب اللہ تک پہنچا، سب تک پہنچا دیجیے۔ اگر آپ کو چھپا دے اللہ کے کام میں، واللہ یعصمک من الناس، اگر آپ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کیا کرتے تھے۔ جب آیت آپ نے نکالا کہا چلے جاؤ، اللہ میرے حفاظت کی ذمہ داری لے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے تحفظ کا بس یہی راز ہے جو اللہ ذات اللہ میں لگ جائے، انہیں حفاظت ان کی نہیں ہو سکتی۔ اب غور کیجیے، یہی الفاظ کے میدان میں رسول، یہ غور عجیب و غریب جملہ ہے۔ آپ نے تمام صحابہ کرام سے پہلے ایک مجمع سے انتم تسألون عنی ما انتم قائلون، جو غور کیجیے، اللہ کے رسول کوئی کہہ سکتا آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، کتنا ڈر ہے آپ، تمہارے سے پوچھا جائے کہ میں تم کیا جواب دو گے، کتنا ڈر آپ کے پاس ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا
پورے مجمع نے نشهد انک بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے ہم کو نصیحت کا حق ادا کر دیا آپ نے، آپ انگلی اٹھا کہ اللہ تو گواہ ہے۔ کیا ہم ہندوستان میں کہہ سکتے ہیں لوگوں سے کہ ہم نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ کیا کوئی گواہی دے سکتا ہے ہمارے لیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی چند میں نے اختصار سادہ اسے بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ بہت جانا، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرما لے اور محمد خاشق کو اسلام مسلمہ بنا لے، اور اس کے قرآن حفظ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کو آج معاف کر دیں، اور محمد خاشق کو ہمارے لیے بھی سفارشی بنا دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا اللہ الحی الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل اسم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين۔ اے اللہ، ہم گناہگار، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تیری رحمت تیری مغفرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، پھر ہم کو توفیق دے کہ ہم تیری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ہماری پوری زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہو جائے۔ یا اللہ، ہم کو اپنے تمام گناہوں کا اعتراف ہے۔ یا اللہ، تیری رحمت تیری مغفرت لامحدود ہے، اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان گناہوں سے بھر جائے، ساتوں زمین بھر جائے، ساتوں آسمان بھر جائے، کئی گناہ بھر جائے، پھر بھی محدود ہے۔ لامحدود کے سامنے محدود کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی تنکے بھی حیثیت نہیں ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ آج ہم اس مبارک مجلس سے ایک نئی زندگی لے کر کے جائیں، یہاں سے جائیں جس سال میں جائیں، کہ اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے نام اعمال جو ہمارے گناہ لکھے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خود سے اس کو تو مٹا دے، اس کو تو مٹا دے۔ اللہ، آج جو حالات پوری دنیا میں مسلمانوں کے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حالات کو بدل دے۔ ہندوستان میں بھی اللہ تعالیٰ ہم جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے بہت سے بے قصور مسلمان جیلوں میں ہیں، قید و بند میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رہائی آسان کر دے۔ ظالموں کے بندے اس ذات سے مسلمان نوجوانوں کو جو ان کے ظلم و ستم کا شکار، ان کو بچا دے۔ یا اللہ، ہمارے تمام گناہ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، چاہے اس کا تعلق تیرے حقوق بندوں سے ہو چاہے تجھ سے ہو، سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہم تجھ سے لپٹ کے مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ، ایک بچہ جس طرح سے ماں باپ سے ضد کرتا، ہم بھی تو اسے ضد کر رہے ہیں۔ یا اللہ، ایک نالائق بچہ ہوتا ہے جو ادھر ادھر قرض لے لیتا ہے، اس ہوٹل سے کھا لیتا ہے، باپ نے ناراض ہو جاتا ہے، پھر کہتا بھائی دیکھو کچھ مت کہنا، میں اس کا سب ادا کر دوں گا۔ اللہ، باپ کے پاس کچھ نہیں، تیرے پاس سب کچھ ہے، سارے خزانے تیرے پاس، کوئی انتہا نہیں ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، میرا ایک شعر جو کبھی کبھی پڑھتا رہتے، مانگتا ہوں میں نہیں پڑھ کر طفل ناداں کی طرح، اللہ کی رحمت پہ پورا ہے مجھ کو یقین، اب تو لے کر ہی اٹھوں گا جو تمنا ہے میری، تیرا در ہے تیری چوکھٹ اور ہے میری جبی۔ یا اللہ، چھوٹے بچوں کے ہم بھی تو اسے ضد کر رہے ہیں، ضد کرنا چاہیے، ہم کو حق پہنچتا ہے کہ ہم ضد کریں۔ اللہ تعالیٰ، یہ میں بھی بار بار دعا کرتا ہوں، میری زبان سے نکل جاتا ہے، آ گیا ضد کا تیرا بندہ تیرے سامنے، کر دے پوری اس کی ضد، رحمت ہے تیری بے قرار۔ آ گیا ضد کا تیرا بندہ تیرے سامنے، کر دے پوری اس کی ضد، رحمت ہے تیری بے قرار۔ ماں سے ضد کرتے ہیں بچے، ماں کو آ جاتا ہے پیار، ماں سے بھی اور باپ سے بھی زیادہ تو ہے مہربان۔ اے اللہ، اے اللہ، اس مجلس کو، اس محفل کو تو قبول فرما دے۔ اے اللہ، ہم تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور محمد خاشق کو سراپا اسمبا مسمہ بنا دے۔ اے اللہ، پھر بار بار اسے اتنی بڑی خوشی ہے، اس نے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، اس کو عالم اور باعمل بنا دے، عالم اور باعمل بنا دے، اور قرآن مجید ہمارے اور آپ کے خلاف ہوتے اس کے خلاف بھی حجت نہ بنے، جسے اس نے قرآن حفظ کیا ہے اسی طرح سے آئندہ بھی اس کو یاد رہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اس کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اے اللہ تعالیٰ، ہم اسی لیے اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، تیرے رحمت کی، تیرے بد کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے اس بچے کے نے قرآن حفظ کیا ہے اس کی برکت میں ہم کو بھی شامل فرما، جو حدیث میں اے اللہ کے معاذ جنی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جو بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو حفظ کرتا ہے، تو اس کے ماں باپ کو حشر کے میدان میں نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی زیادہ ہوگی۔ کیا رافع صاحب ہی سر پہنایا جائے گا، ہمارے پر نہیں؟ جب اس مجلس میں شریک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تاج سے ہم کو بھی محروم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔